وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ معزز خواتین و حضرات، آج بھی میں آپ کی خدمت میں قرآن ہی کے حوالے سے، کیونکہ رمضان بہار قرآن کا مہینہ ہے اور ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کے اندر صرف قرآن کو قرآن خوانی کی حد تک محدود نہ کریں، بلکہ اس کے معارف کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ بہرحال کچھ فقہی مسائل قرآن کے حوالے سے آپ کی خدمت میں آج بھی پیش کرتا ہوں۔ کچھ سوالات ہیں میرے پاس جو کیے جاتے ہیں عام طور پر، کہ پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے کہ مولانا صاحب ہماری قراءت درست نہیں ہے، ہماری قرآن میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، تو اگر ہماری قرآن میں غلطیاں ہوتی ہیں تو کیا ہم قرآن کی روزے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ جی بالکل کر سکتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ اسے قرآن کی تلاوت سے اس سے آپ کے روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اس پر کوئی اللہ کے اوپر غلط الزام لگانا نعوذ باللہ یہ شمار نہیں ہوگا کہ آپ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ لہذا آپ جو ہے وہ قدر الامکان جتنا ہو سکتا ہے ٹھیک طریقے سے کوشش کریں، سیکھیں بھی پڑھیں بھی، اور اگر کوئی غلطیاں ہوتی ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، آپ قرآن کی تلاوت کریں۔ ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا قرآن کو احکام تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے؟ مثال کے طور پر جو ہے وہ جیسے کہ حروف شمسیہ ہوتے ہیں، حروف قمریہ ہوتے ہیں، تو اس سے پہلے الف لام کو گرانا ہے اور آخر حرکت کو ملانا ہے، اور کہاں پر جو ہے وہ الف جو جس کے اوپر مد ہوتا ہے اسے کتنا کھینچنا ہے، اور اس طرح کی جو دیگر، کیا اس طرح سے ان کی رعایت کے ساتھ قرآن کو پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں جی، مستحب ہے، بہتر ہے کہ انسان جو ہے وہ ان رعایات کے ساتھ پڑھنا سیکھے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اگر تجوید نہیں آتی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیں، نہیں، آپ ضرور قرآن کی تلاوت کریں، انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ہے۔ اچھا، ایک بات وہ یہ کہ اگر حیض کی حالت میں، جنابت کی حالت میں، تو پھر کیا خواتین جو ہے وہ حیض کی حالت کے اندر کیا قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے؟ جی ہاں، بالکل کر سکتی ہے، صرف واجب سجدے والی آیت پڑھنا حرام ہے، لہذا وہ آیت نہ پڑھیں۔ اور میں نے پہلے بھی اس کا حوالے سے شاید عرض کیا تھا کہ اس کے حوالے سے بہتر یہ ہے کہ آپ جس قرآن سے تلاوت کرتے ہیں پہلے سے ہی اس کے اوپر کوئی اس طرح کی مارکنگ کر دیں، یا ہائی لائٹر کے ذریعے سے اس آیت کو ہائی لائٹ کر دیں، تاکہ جب آپ وہاں تک پہنچے تو آپ کو خود اس کا اندازہ ہو جائے، اور قرآن کو اس طرح سے اگر آیت کو آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور سوال پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کیا زندہ لوگوں کو بھی قرآن ہدیہ کیا جا سکتا ہے، قرآن کا ثواب ہدیہ کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ قرآن خوانی کروا رہے ہیں تو جب آپ قرآن ختم کرواتے ہیں تو مرحومین کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو، زندہ لوگوں کو، مومنین کو، علماء کو، مراجعین کو، اور ایک ہی قرآن کے اندر اگر آپ سب کو بھی شامل کریں گے تو انشاءاللہ سب کو پورا ثواب ملے گا، اور آپ زندہ لوگوں کو بھی جو ہے وہ اس میں شامل کر سکتے ہیں، اس کا ثواب ہدیہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، پھر سوال یہ ہے کہ بچے جو ہے وہ قرآن کو اٹھاتے ہیں اور بغیر وضو اٹھاتے ہیں، تو کیا ہمیں ان کو روکنا چاہیے؟ نہیں جی، بچوں کو اگر آپ اس طرح سے اگر آپ نے روکنا شروع کر دیا تو پھر وہ کب سیکھیں گے قرآن پڑھنا؟ کوشش کریں، اگر وہ وضو کر لیتے تو اچھی بات ہے، اگر بغیر وضو بھی اٹھاتے ہیں تو انہیں اٹھانے دیں، کیونکہ بچہ غیر مکلف ہے، لہذا اس کے اوپر وہ بغیر وضو کے بھی قرآن کو چھو سکتا ہے۔ بس صرف آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ توہین نہ ہوتی ہو، کوئی ایسا کام وہ نہ کر رہا ہو کہ قرآن کو کسی ایسی جگہ پر رکھ دے یا اس طرح سے رکھ دے کہ جس کی وجہ سے قرآن کی توہین شمار ہوتی ہو، تو بس اس کا صرف آپ کو خیال کرنا ہے۔ اچھا، پھر سوال یہ کہ کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ دل میں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا صرف ہونٹ ہلا رہے ہوتے ہیں، آواز منہ سے باہر نہیں آ رہی ہوتی، تو کیا ایسے لوگوں کو تلاوت کا ثواب ملے گا؟ اب دیکھیں، ایسے لوگوں کو کیا ثواب ملے گا یہ میں نہیں کہہ سکتا، نہ آپ بتا سکتے ہیں۔ دل میں پڑھنے کا بھی، قرآن کو دیکھنے کا بھی ایک ثواب ہے، لیکن جو تلاوت کا ثواب ہے نا، کیونکہ تلاوت کا مطلب یہی ہے کہ الفاظ منہ سے باہر آئیں، تو وہ ثواب جو تلاوت کا ثواب بتایا گیا وہ نہیں ملے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل نہیں ملے گا، لہذا کوشش کریں، مثلا جیسے آپ سورہ الحمد پڑھ رہے ہیں تو کچھ آواز آپ کی اتنی ہو کہ کم سے کم آپ کے اپنے کان سنیں، الحمدللہ
رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کم سے کم جو ہے وہ اس طریقے سے آواز ہو کہ آپ کو تلاوت کا ثواب ملے۔ اچھا، پھر ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ جی اب یہ قرآن کے حوالے سے کیا قرآن سے استخارہ کرنا اور قرآن سے استخارہ دیکھنا ٹھیک ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے علماء کا طریقہ کار بھی ہے، روش بھی ہے، اور علماء کرام جو ہے وہ اس پر کاربند بھی ہیں، پابند بھی ہیں۔ تو قرآن سے استخارہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آغا سیستانی یہ کہتے ہیں کہ جب غور و فکر اور مشورے کے بعد اگر انسان کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے تو پھر یہ استخارہ کارآمد ہے۔ سوال یہ کہ میں نے استخارہ نکال لیا، اب میں چاہ رہا ہوں کہ پھر استخارہ نکالوں، تو کیا میں دوسرا استخارہ دیکھ سکتا ہوں؟ جی، آپ صدقہ دیں اپنے معاملے کے لیے جس کے حوالے سے آپ نے استخارہ دیکھا ہے، اور صدقہ دیں، پروردگار عالم سے دعا کریں کہ پروردگار مجھے اس معاملے میں خیر عطا فرما، کہ میری رائے جو ہے وہ ہاں کی طرف زیادہ جا رہی ہے، کچھ اور چیزیں میرے لیے واضح ہوئی ہیں، یا کچھ اور چیزیں واضح نہیں بھی ہوئی ہیں مگر دل جو ہے وہ نا کی طرف مطمئن نہیں ہو رہا، تو آپ صدقہ دینے کے بعد جو ہے وہ پھر سے استخارہ نکلوا سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی کچھ اور مسائل کے ساتھ۔